بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ پہلے شروع کریں گے کہ جو چوتھا سیکشن ہے، پچھلے ہفتے 3 سیکشن پہ بات ہوئی تھی، اور چوتھا سیکشن قرآن پاک کی حفاظت کے متعلق ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کے متعلق یہ سیکشن ہے۔ قرآن پاک سے پہلے کتابیں مثلاً توریت، انجیل و زبور وغیرہ ایک خاص وقت تک کے لیے اور خاص قوموں کے لیے دنیا میں بھیجی گئی، اس لیے حق تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ خود نہ لیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پیغمبران اعظام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کتابیں بھی قریب ختم ہو گئیں، لیکن یہ قرآن کریم سارے جہاں کے لیے آیا اور ہمیشہ کے لیے آیا، اس لیے رب تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وإن له لحافظون، سبحان اللہ، یعنی ہم نے ذکر و قرآن اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی جو پہلے کے پیغمبروں پہ جو کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے، ان کی ضمانت، ان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہیں لی تھی، اس لیے جیسے جیسے یہ پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی پردہ فرما لیا، ویسے ویسے یہ صحیفے اور یہ کتابیں یا تو ختم ہو گئیں یا تو اس میں تبدیلی آ گئی، اس کو بدل دیا گیا۔ لیکن قرآن کریم جو ہے، اور ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ توریت آئی تو مثال کے طور پہ بنی اسرائیل کے لیے آئی، ویسے جو بھی صحیفے آئے، جو بھی کتابیں آئیں، یہ خاص ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے آئے، لیکن قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے نازل فرمایا۔ اس لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اتارا ہے اور میں ہی اس کا ذمہ دار، یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، سبحان اللہ۔ ایسی اس کی حفاظت ہوئی کہ کوئی شخص اس میں زیر و زبر کا فرق نہ کر سکا۔ اس کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہوا کہ قرآن کریم فقط کاغذ پر ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ کیا گیا۔ صحابہ کرام کے زمانے کی حالت تو ہم سنی سنائی بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو مشاہدہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی کسی مجمع کے سامنے کوئی تلاوت کرنے والا ایک زیر و زبر کی غلطی کر دے تو ہر 4 طرف سے آوازیں آتی ہیں کہ آپ نے غلط پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح پڑھو۔ اور ہر زمانے، ہر جگہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں سینکڑوں حافظ پیدا ہوتے رہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جب بچہ اسکول میں قدم رکھتا ہے، یعنی اب قرآن پاک صرف پیپر پر ہی نہیں، پرنٹ پر ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حافظوں کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ اب کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں، کہیں پر بھی نماز میں کوئی امام یا کہیں پر بھی کوئی غلطی زیر و زبر کی ہو جاتی ہے تو فوری لوگ پکڑ لیتے ہیں، بولے کہ فلانی جگہ آپ کی غلطی، فلانی جگہ آپ نے غلط پڑھا، اس کو ایسے پڑھو، مثلا ایسے اس کی حفاظت کی گئی۔ اب اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ پہلے جب بچہ چھوٹا رہتا، اسکول میں جاتا یا مدرس میں جاتا، تو استاد کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اس کو پوری کتاب اٹھا کے نہیں دیتے، اس کو چھوٹے چھوٹے پرچے یا صحیفے، چھوٹے چھوٹے بکس، چھوٹے چھوٹے پیجز پہ جو لکھا ہوتا ہے نا، وہ اس کو دیتے، کیونکہ استاد کو معلوم ہے کہ بچہ جو ہے نا اس کو خراب کر دے گا، پڑھیں گا بھی اس کے ساتھ، کھیلیں گا اس کو خراب کر دیں گے۔ پھر کیا ہوتا، تھوڑا سا شعور آیا تو ایک چھوٹی کتاب بچے کو دی گئی۔ اب اس وقت اس شعور میں بچہ کتاب کو تو نہیں پڑھتا، لیکن پھر بھی جو ہے نا اس پہ کچھ لکھ دیتا، کچھ یعنی مارکنگ کر دیتا، اپنے حساب سے کچھ بھی کر سکتا ہو، یہ ساری چیزیں ہوتی۔ اس کے بعد جب مکمل شعور بچے کو آ جاتا، جب یعنی مکمل شعور، اس وقت جو ہے نا اس کو بڑی کتابیں دی جاتی، کیونکہ اب پتہ ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ ان کتابوں کو چاہے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شروعات میں جو ہے نا صحیفے کچھ اتارے گئے، چھوٹے چھوٹے صحیفے اتارے گئے، جو لوگوں نے جو ہے نا یعنی اس کو سنبھال کے نہیں رکھ سکے، یعنی وہ ختم ہو گئے جیسا وقت گزرا۔ پھر اس کے بعد کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں آئیں
جس میں کافی رد و بدل کیا گیا. جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انجیل اور زبور وغیرہ میں جو اوریجنل جو صحیفہ آیا تھا قرآن پاک یعنی زبور اور انجیل کا آسمان سے، وہ تو باقی رہا نہیں، اس میں کافی رد و بدل کر دیا گیا. پھر بعد میں قرآن پاک یعنی مکمل کتاب نازل ہوئی. تو اب اس کو ہر مسلمان جو ہے نا اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرتا، اس میں کوئی رد و بدل کا چانس ہی نہیں. سبحان اللہ. پھر توریت و انجیل کو بالکل تو نہ مٹایا، مگر اپنی طرف سے بہت کچھ اس میں غلط کر دیا. دنیا کے آخر دور میں قرآن کریم تشریف لایا اور قدرت نے اس کو سنبھالنے کا طریقہ سکھایا. توریت و انجیل کسی زمانے میں بگڑی پائی ہوئی ہوگی، لیکن اب تو صحیفہ ہستی سے تقریباً بالکل ناپید ہو گئی. یعنی جو اصل جو کتاب اتری تھی اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. کافی رد و بدل اس میں ہو گیا، اس لیے اس پہ عمل ہم نہیں کر سکتے. ہم کو یہ ماننا ہے کہ انجیل اللہ کی طرف سے اتاری گئی، یعنی بائبل اللہ کی طرف سے اتاری گئی، لیکن اس میں جو لکھا ہے وہ ہم کو ماننا نہیں ہے اس وقت، کیونکہ اس میں کافی رد و بدل ہو چکا ہے. وہ انجیل نہیں جو آسمان سے آئی تھی، بلکہ اس کے ترجمے ہو گئے کیونکہ وہ عبرانی زبان میں تھی اور یہ ترجمہ مختلف زبانوں میں ہے. جب وہ اصل کتاب ہمارے سامنے ہی نہیں تو کیسے معلوم کریں کہ یہ ترجمہ اس کے صحیح ہے یا نہیں. یعنی جو عبرانی زبان میں جو اتری تھی انجیل، اب وہ اوریجنل انجیل ہے ہی نہیں. تو اگر آپ اوریجنل کو رکھ کے اس کا ترجمہ رکھ کے کمپیئر کریں گے، بولیں گے وہاں صحیح ترجمہ ہوا، تو ویسا جو بیس کاپی ہے وہ موجود ہی نہیں ہے دنیا، وہ ختم ہو گئی. اس لیے ترجمے میں جو چاہے وہ لکھ دیا گیا. بخلاف قرآن کریم کے وہی قرآن اسی زبان میں موجود ہے جو صاحب قرآن علیہ السلام پر اتارا تھا. وہ کتابیں تو کیا باقی رہتی. زبان عبرانی جس میں وہ کتابیں آئی تھی وہی دنیا سے غائب ہو گئی، بلکہ مصر اور شام وغیرہ ممالک جہاں عبرانی زبان بولی جاتی تھی وہاں بھی عربی زبان نے اپنا سکہ جما لیا، اور اس قرآن پاک کی بدولت ہر ملک میں عربی زبان کا دورہ ہو گیا. چنانچہ الحمدللہ ہندوستان میں بھی لاکھوں کی تعداد میں عربی دان موجود ہیں، لیکن عبرانی جاننے والا ایک بھی نہیں ہے. یہ سب قرآن پاک اور صاحب اللہ کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حیرت یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ محفوظ ہیں، اس کے پڑھنے کے طریقے یعنی قرأت تجویز محفوظ ہیں کہ کیسے سواد پڑھنا ہے، کیسے تا پڑھنا ہے، کیسے س پڑھنا ہے، یعنی پڑھنے کا طریقہ تک محفوظ ہے. الفاظ تو چھوڑو دور کی بات ہے، کیسا اس کو ادا کرنا ہے، کیسا پڑھنا ہے، وہ طریقہ بھی محفوظ ہو گیا. سبحان اللہ. اور اب اس کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پہ اس کے خلاف قرآن پاک نہیں لکھ سکتے، یعنی بسم اللہ کا سین لمبا اور میم گول لکھا جاتا ہے کہ کسی قرآن پاک میں سین چھوٹا کر کے نہ لکھا جائے. تو آپ دیکھیں گے ہر قرآن پاک اٹھا لو وہاں بسم اللہ کا سین لمبا ہی لکھا جائے گا اور میم جو ہے نا گول کر کے ہی لکھا جائے گا، کوئی قرآن میں الگ طریقے سے لکھا نہیں جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس میں سوال اٹھتے ہیں، یعنی ہوتا کیا معلوم ہے کہ جب یہ گفتگو ہوتی تو جو غیر قوم والے ہیں، غیر مذہب والے ہیں، جن پہ ہم جو کتاب کی تنقید کر رہے ہیں، ان کے پاس بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا نظر ڈالتے ہیں کہ اب یعنی ایک سوال ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کا نسخہ تیار کیا تو پچھلی نسخوں کو جلا دیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو آسمان سے آیا تھا، بلکہ وہ جلایا جا چکا ہے. تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قرآن جمع کیا گیا تو پہلے جو قرآن لکھا گیا تھا بولے وہ پورے نسخے جلا دیے گئے اس کو فائنل کر کے. جیسے ہم پڑھے نا اس میں سیکشن 2 میں ہم آلریڈی پڑھے پہلے سے، اس پہ کافی تفصیلاً اس کی گفتگو ہوئی. تو اب یہ لوگ کیا اٹھاتے معلوم سوال اس پہ کہ بولے بھائی یہ تو اوریجنل جو نازل ہوا تھا بولے وہ تو رہا ہی نہیں، بولے اس کو وہ نسخے تو ختم کر دیے گئے، اب جو ہے بولے وہ تو جمع ہوا ہے، پتہ نہیں اس میں کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب دوسری فصل میں یعنی دوسرے سیکشن میں تو میں دیکھ لیے کو جلایا اختلاف کو مٹانے کے لیے تھا، کیونکہ یعنی اب یہ جو پہلے کے نسخے جو جلائے گئے وہ اختلاف کو مٹانے کے لیے جلائے گئے تھے. اور اختلاف کیوں ہوتا تھا کہ یہ قرآن اور تفسیر عبارت مخلوط یعنی آیت کو لے لیا گیا. یعنی جیسا کہ میں بتایا تھا وہ سیکشن میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کے ساتھ کچھ ایکسپلینیشن بھی دیے تو صحابہ کرام وہ بھی اس کو تحریر میں لے لیے تھے، اس کو نہیں لیے تھے. تو ہوا کیا تھا ان نسخوں میں
کہ بعد میں اس میں سے آیتیں نکال لی گئی اور وہ ایکسپلینیشن کو ہٹا دیا گیا اور پھر وہ نسخے جلا دیے گئے. تو ایسا نہیں کہ بھائی آیت اس میں سے نکال کے جلائی گئی. اگر وہ نسخے باقی رہتے تو آئندہ بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا. اس تفصیل کو پڑھنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اعتراض محض یعنی دھوکہ دینے کے لیے ہے. تو یہ پہلا سوال ہوا. دوسرا سوال، تفسیر الطفقان اور بخاری شریف جلد دوم باب جمع قرآن میں ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے لقد جاءکم رسول والی آیت تمام جگہ تلاش کی مگر کہیں نہ ملی بجز ابو خزیمہ انصاری کہ ان کے پاس یہ لکھی ہوئی موجود تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور آیتیں بھی اس طرح گم ہو گئی ہوں گی. نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک آیت لکھی ہوئی ہمارے پاس موجود تھی جسے بکری کھا گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور آیتیں بھی اسی طرح برباد ہو گئی ہوں گی. یعنی اب یہ ایک سوال بہت اکثر اٹھایا جاتا قرآن پاک کے اوپر کہ بھئی جو ہے نا، جیسا کہ بخاری شریف کی قرآن جمع جو باب ہے بخاری میں، جو قرآن کے جمع کرنے سے متعلق تمام احادیثوں کو ایک جگہ رکھا گیا ہے، امام بخاری ان تمام حدیثوں کو لے کے ایک باب بنا ہے. یعنی آپ کی عادت تھی، آپ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ آپ کی جو بخاری شریف جو لکھی ہے آپ اس میں ایک سیکشن کے جو ملے جلے جو حدیث ہے نا اس کو ملا کے ایک سیکشن بنا دیتے، یعنی ایک باب بنا دیتے. ایمان ہو گیا تو ایمان کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں تو باب الایمان میں ہو گیا. تو اسی طرح قرآن کے جمع کرنے کو ایک سیکشن، ایک باب بنا کے قرآن کے جمع کرنے کے تمام احادیث کو اس میں رکھا گیا. تو وہاں ایک حدیث ملتی کہ جو ہے نا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول کی والی آیت مجھے ملی نہیں، بولا بہت ڈھونڈا آخر میں جو ہے نا مجھے ملی ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس. تو ابھی لوگ کیا بولتے معلوم ہے کہ ہو سکتا اور پتہ نہیں کتنی ایسی آیتیں گم ہو گئی ہوگی. اور معائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بھئی ایک آیت جو پتے پہ لکھا ہوا تھا، بولے بکری آگے اس پتے کو کھا گئی، تو وہ آیت جو ہے نا ویسے چلی. تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسے کئی اور آیتیں شاید چلی گئی ہوں گی. اب اس کے جواب میں اگر ایسی دو چار صورتیں، یعنی مثال کے طور پر اگر ایسی دو چار صورتیں بھی جمع کر لی جائیں اور وہ روایت قابل قبول بھی ہوں اور کوئی بکری پورا قرآن بھی کھا گئی ہو، تب بھی اصل قرآن کا ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہو سکتا. یہ تو جب ہوتا جب قرآن پاک کا دار و مدار توریت و انجیل کی طرح فقط دو چار نسخوں پر ہوتا. یہ تو مسلمان کے سینوں میں موجود تھا. کاغذ کو بکری اور گائے بھینس کھا سکتی ہے، حافظ کے سینے کو تو خبر کی مٹھی بھی نہیں کھاتی. اسے کون کھائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اب پہلے کی نسخوں کا مسئلہ کیسا تھا کہ دو چار کاپی ہوا کرتے تھے اور اس میں زیادہ اتنا پھیل ہوتا. قرآن پاک پیپر کے علاوہ جیسا لاسٹ ٹائم ہم دیکھیں کہ اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھی گئی، کھجور کے پتوں پہ لکھی گئی، اور اس کے بعد پھر پیپر پہ لکھی گئی، اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے حافظ ہو گئے. اور پیپر وغیرہ کو تو بکری گائے بھینس وغیرہ کھا سکتی، لیکن حافظ کے سینے میں جس کے سینے میں قرآن موجود ہے، خبر کی مٹھی بھی اس کے سینے کو نہیں کھا سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اس کا جسم قبر میں بھی محفوظ ہے. اسے کون کھائے گا؟ جناب وہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا. اگر آج بھی دنیا میں قرآن پاک کے سارے نسخے ناپید کر دیے جائیں تو ہندوستان کے کسی معمولی گاؤں کا ایک چھوٹا حافظ بھی، بچہ بھی قرآن پاک بآئینہ لکھوا سکتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اگر سارے قرآن پاک کے نسخے بھی اگر ختم کر دیے جائیں تب بھی ایک حافظ، ایک چھوٹا سا بچہ جو حافظ ہے کہیں گاؤں کھیڑے کا، وہ بھی بیٹھ کے جو ہے نا پوری قرآن کی یعنی اس کا جو ہے نا آئینہ دار، یعنی اس کا پورا کاپی تیار کروا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر تیسرا سوال ہوا، مسلمان خود مانتے ہیں کہ قرآن پاک کی بہت سی آیتیں منسوخ ہیں کہ سورہ یاسین سورہ بقرہ کے برابر تھی، لیکن نسخے وغیرہ یعنی وغیرہ ہو کر کٹا کر اتنی باقی رہی. معلوم ہوا کہ یہ قرآن بآئینہ وہ نہیں جو کہ مسلمان سے آیا تھا، بلکہ اس میں بہت سی تبدیلی ہو چکی ہے. اب یہ بہت اہم سوال ہے کہ بولتے ہیں کہ بھئی بہت ساری آیتیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بہت ساری آیتیں جو نازل ہوئی بعد میں منسوخ کر دی گئی، یعنی اس کو نکال دیا گیا.
تو اب ان کا ایک یہ ہوتا کہ بھئی جب بہت ساری آیتیں نکال دی گئی قرآن پاک سے تو پھر یہ وہ قرآن نہیں ہوا جو نازل ہوا، اس میں بھی تبدیلی ہو گئی۔ اب اس کا جواب سنیے۔ تحریف کے معنی یہ ہیں کہ کتاب والے کی غیر موجودگی میں اس کی بغیر مرضی اس کی کتاب میں کمی یا زیادتی کر دی جائے، لیکن اگر صاحب کتاب ہی اپنی مرضی سے اپنی کتاب میں کچھ کمی پیشی کرتے تو اس کو کوئی بیوقوف بھی تحریف نہ کہے گا۔ یعنی کیسا تحریف کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ چینج کرنا، کچھ ماڈیفائی کرنا۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی کتاب لکھتا ہے اور وہ آتھر کے اگر یعنی نہیں ہونے کے بعد، یعنی آتھر سامنے نہیں ہے، اس وقت جو ہے اگر کوئی اس کے اندر چینج کرتے ہیں، یعنی کچھ ایڈ کرتے کچھ نکالتے تو تحریف ہو گئی۔ اگر لیکن جو صاحب کتاب موجود ہیں اور وہ خود کچھ چینج کر رہے ہیں، یعنی کچھ ایڈٹ کر رہے ہیں، کچھ ایڈ کر رہے ہیں یا کچھ چینج کر رہے ہیں، تو اس کو تحریف نہیں کہا جائے گا۔ ہو سکتا وہ کریکشن ہو سکتا وہ چیز جو ہے نا، یعنی آگے والی چیز میں اس کی اہمیت زیادہ اب سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو نکال دیا گیا۔ مثال کے طور ایک طبیب نسخہ لکھتا ہے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ایک طبیب نسخہ لکھتا ہے، بیمار اپنی طرف سے اس میں دوائیں گھٹاتا یا بڑھاتا ہے تو وہ مریض یقیناً مجرم ہے، لیکن اگر طبیب ہی مریض کی حالت میں تبدیلی کی بنا پر اپنے نسخے میں کچھ تبدیلی کرتا ہے تو یہ طبیب کی قابلیت اور نسخے کے مکمل ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ نسخے کی تحریف۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر آپ کو دوائوں کا پرسکرپشن لکھ کے دے دیا، وہی بولا کہ صبح میں کھاؤ، رات میں کھاؤ، اتنی گولی کھاؤ، اتنے دن کھاؤ۔ اب تم وہ دوائیں لے کے گھر آ گئے اور اپنی مرضی سے بولے کبھی کھا لیے کبھی چھوڑ دیے، تو تمہاری بیماری اگر بڑھ گئی مثال کے طور پہ تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر نہیں، تم خود ہیں، کیونکہ تم خود اس میں چینجز لا دی۔ ہاں، لیکن اگر آپ برابر دوا کھاتے پھر ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے تو ڈاکٹر دیکھتا ہے اب تمہاری طبیعت سنبھل گئی، ایک کام کرو، بولے اب اس کو یہ گولی کو ختم روک دو، یا ایک گولی کو جو ہے نا ایک ٹائم میں کھاؤ مثال کے طور پہ، اس میں یعنی چینجز لاتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ ڈاکٹر کے تجربے والی بات، وہ تجربے سے جو ہے نا آپ کی کیفیت دیکھ کے اس میں رد و بدل کرا، تو وہ تحریف نہیں بولیں گے اس کو۔ یہی قرآن پاک میں ہوا کہ بعض صورتوں میں حالات کے مواقف جو قرآن بھیجنے والے خدا کی طرف سے ہی احکام بدلے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نسخے کی پوری تحقیق ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یعنی آگے بات کریں گے اس کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ماتحت لکھے گئے کہ یعنی قرآن پاک میں خود ایک آیت آئی ہے جہاں پہ آگے ہم اس میں اور ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کون سی آیتیں تھیں جو بدل دی گئی اور اللہ تعالیٰ کا یعنی اس پہ حکم کیسا آیا۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی بعض جماعتیں جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سے 10 پارے کم کر دیے گئے اور اس قرآن میں سورہ حسین، سورہ علی اور سورہ فاطمہ بھی تھے، پتہ نہیں لگتا کہ وہ کہاں گئے، پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ قرآن پاک محفوظ ہے؟ اب یہ ایک سوال اہل تشیع جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی اس میں جو ہے نا 10 پارے کم ہے، بہت ساری صورتیں تھیں اس میں جو موجود نہیں ہیں۔ تب اس کا جواب کیا ہے کہ کسی بیوقوف شیعہ نے گپ ہانگی ہوگی، یعنی محققین شیعہ تو بڑے شد و مد کے ساتھ اس سے اپنی برائت ثابت کرتے ہیں۔ مثلا یعنی بہت سارے نام یہاں دیے گئے ہیں کہ ملا صادق ہے، شرح کینی ہے، اور محمد ابن حسین عاملی ہیں، شیخ صدیق ہیں، اور ابو جعفر محمد بن علی، یہ بہت بڑے بڑے یہ نا اہل تشیع کے جو ہے نا علماء ہیں، ان سے ثابت یعنی یہ سب کیا بولتے ہیں کہ اور کئی سے ثابت ہے کہ اس لیے کہ اس عقیدے سے تو اہل بیت اعظم کے اسلام کی ہی خیر نہ رہے گی۔ یعنی مثال کے طور پہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ صحیح بھی ہوتا مثال کے طور تو کئی جو خلفۂ راشدین کا دور چلا، بعد میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ بھی خلفۂ راشدین بنے اور اہل بیت موجود تھے، تو اگر قرآن پاک میں ایسی اگر پارے گھٹا دیے جاتے یا بڑی بڑی صورتیں نکال دی جاتی تو کیا اہل بیت اطہار چپ ہو جاتے اس پہ؟ کیا اس کو قبول فرماتے؟ ارے بھائی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر کے جو ہے نا کیونکہ وہ فاسق تھا تو اتنا بڑا کربلا کا واقعہ ہوا، اپنی جانے یعنی آپ نے شہادت کا پیالہ نوش فرما لیا حق کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو اگر قرآن پاک میں تحریف ہوتی تو کیا وہ ایکسیپٹ کر لیتے بیٹھے بیٹھے ایسی؟ قرآن پاک میں اگر کمی کر دی جاتی پاروں میں تو کیا اہل بیت اس وقت جو موجود تھے وہ ایکسیپٹ کر لیتے کیا؟ یہ ناممکن ہے، کیونکہ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس قرآن کو اپنی نمازوں میں کیوں پڑھا اور اس سے احکام کیوں جاری فرمائے، اور قرآن پاک کو تحریف ہوتا ہوا دیکھ کر خاموشی کیوں اختیار کی؟ کیوں نہ
سربکف ہو کر میدان میں نکلے اور قرآن پاک کی حفاظت فرمائی۔ اگر وہ اس کام کو کرتے تو تمام مسلمان اس کی امداد کرتے، اگر نہ بھی کرتے تو خدا امداد کرتا، اور خدا بھی امداد نہ کرتا اور جان جاتی تو شہید ہوتے۔ جب مسئلہ خلافت کے لیے امیر معاویہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جنگ ہو سکتی تھی تو حفاظت قرآن کے لیے خلفائے ثلاثہ سے بھی جنگ ہو سکتی تھی رضی اللہ علیہ مجمعین۔ اور اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت سب کے بعد تھا۔ اس زمانے میں خلفائے ثلاثہ پر وہ فرما چکے تھے، کسی کا خوف نہ تھا، تو اصلاح فرمانی ضروری تھی۔ شہید کربلا سید شہداء امام حسین رضی اللہ عنہ جہاں یزید کی بیعت کے مقابلے میں جان دے سکتے ہیں، وہی شہباز اسلام پروانہ شمع رسالت رضی اللہ عنہ اس مسئلے حفاظت قرآن پر بھی اپنی جان قربان کر سکتے تھے۔ ان تمام حضرات کا بلا اعتراض قرآن پاک کو قبول فرما لینا اس کی صحت کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ یعنی یہ جو ہے نا، یعنی بیوقوفوں والی بات ہے کہ بھئی یہ جو سوال ان پہ اٹھائے گئے ہیں، تو اکثر جو مشہور جو اختلاف اس میں ہوتا ہے قرآن کی حفاظت پر، یہ چند سوال ہیں جن کے جوابات دیے گئے ہیں، تاکہ جو ہے نا آپ کے ذہن میں آپ کے مطمئن ہو جائیں کہ قرآن جو ہے نا یہ مکمل ہے۔ قرآن پاک کا طریقہ تحریر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، چنانچہ قرطبی شریف قصیدہ بردہ میں کتاب متورہ سے نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب کاتب وحی تھے، قلم کا ہاتھ میں لینا، دوات کا موقع پر رکھنا، بے کو سیدھا کرنا، سین کو متفرق کر کے لکھنا، میم کو ٹیڑھا نہ کرنا وغیرہ سکھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن پاک کی تحریر اور اس کی تلاوت ہر ایک میں سنت کا اعتبار لازم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کاتب وحی امیر معاویہ اس وقت تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے کہ وہ قلم کیسے پکڑیں، دوات کیسے استعمال کریں، کیسے اس کو لکھیں، میم کو ٹیڑھا کیسے نہ کریں، یعنی آپ یہ سب ان کو بتاتے تھے اور سکھاتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے واضح، یعنی آپ سنت ہے کہ تحریر کا طریقہ بھی آپ نے بتایا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو یعنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس کو حفاظت میں رکھے، اور آج ہمارے بیچ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.